کل ہم گئے تھے بحریہ ٹاؤن کے وزٹ پر. بحریہ ٹاؤن جو بنا ہوا ہے اس کے اندر تو ہم وزٹ کرنے نہیں گئے تھے. وہاں ضرور ہم نے تھوڑا بہت موو کیا تھا، دیکھا تھا، مختلف ایریاز اس کے دیکھے. لیکن ہمارا جو کل کا وزٹ تھا وہ صرف یہ تھا کہ بحریہ ٹاؤن جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے، جو آگے چل رہا ہے، اس کی جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے وہ کہاں تک ہو رہی ہے، وہ زمین کس کی ہے. کیونکہ لوکل لوگ جو ہیں، وہاں کے مقامی لوگ ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے. اور دوسرا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ وہاں جو نیشنل کھیتر پارک ہے یا وہاں کی جو وائلڈ لائف ہے اسے بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے. نیشنل کھیتر پارک کی جو زمین ہے وہ پروٹیکٹڈ ایریا ہے، وہاں کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں ہو سکتی، نہ کنسٹرکشن ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی اور پروجیکٹ ہو سکتا ہے. وہاں مقامی لوگوں سے بھی ملے اور ہم نے خود بھی دیکھا وہاں کیا صورتحال تھی. سب سے پہلے ہم سن لیتے ہیں ایک وہاں لوکل جو ہے رہنے والا ہے، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. امام علی، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کے آپ لوکل رہنے والے ہیں تو آپ کی زمینیں کہاں گئی ہیں؟ جی زمینیں تو ساری بحریہ نے قبضہ کر لی ہے. ابھی تک تو ہم کو جو ہمارا گاؤں ہے ان کو بھی تنگ کر رہے ہیں کہ جو اب گاؤں نہیں اٹھاؤں گے تو زبردستی بھی جو مشینری ڈال کے بھی آپ کو اٹھائیں گے. تو پہلے قبضہ کر لیا تو آپ نے رجسٹ نہیں کیا، مزاحمت نہیں کی؟ مزاحمت کی ہے، لیکن بس وہ جو قانون ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے، سارا ان کے ساتھ ملے ہوئے. ہم تو غریب بن. آپ کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ پیسے لو؟ ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ پیسے لو. اگر ہم نے بولا ہم زمین نہیں دے رہے تو انہوں نے بولا کہ زمین نہیں دو گے تو آپ کو پیسے بھی نہیں ملیں گے اور آپ کی زمین بھی چلی جائے گی، آپ کچھ بھی کریں. اور لوکل لوگ جو یہ ہوتے ہیں نا، ایم پی ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی والے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں یہ؟ وہ تو کہتے ہیں کہ بحریہ کا مسئلہ ہے، بس وہ یہی کہہ رہے ہیں بحریہ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کا ساتھ نہیں دیتے وہ؟ جی نہیں، ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اب یہ امام علی کا موقف تھا، اس نے بتایا کہ اس طرح ان کے ساتھ کیا گیا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو آنر ہیں ملک ریاض، اس کی پوری ہسٹری رہی ہے. پشاور سے لے کر کراچی تک جتنے بھی انہوں نے پروجیکٹ بنائے ہیں، اس پروجیکٹ کے جو زمین تھی وہاں جن لوگوں کے پاس پہلے تھی، یا سرکاری تھی یا لوگ اپنی ان کی ذاتی پراپرٹی تھی، ان سب لوگوں کی شکایت ہے کہ انہیں ایک رائٹ جو معاوضہ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا. لیکن ان لوگوں کا کچھ اعتراض ڈفرینٹ ہے نا، ان کی اپنی ذاتی زمین بھی ہے اور کچھ ایسے گوٹ تھے، گاؤں تھے جو پرانے عوائلی تھے، صدیوں پرانے تھے، ان کا وہ لیز تھے، رجسٹرڈ تھے سندھ حکومت کے پاس. لیکن وہاں ان گاؤں کے اندر جو لوگ رہتے تھے ان کی ایک جو گھر تھا ان کا، وہ الاٹ تو تھا، ان کے نام پر تھا کہ فلاں بندہ یہاں پہ رہتا ہے. لیکن آفیشلی یعنی کہ ان کے جو رجسٹریشن ہوتی ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس یا گوٹھ آباد اسکیم کے تحت، وہ ان کے نام پر نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہیں وہاں سے اٹھا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ سرکاری زمین ہے اور سرکاری زمین سرکار کی مرضی ہے جسے دے دے. ایک تو یہ تھا. دوسرا، وہاں پہ لوگوں کی جو اپنی پراپرٹی تھی وہ لوگوں کو کہا گیا کہ یہ یہاں پہ ہم نے ایک پروجیکٹ بنانا ہے، ہاؤسنگ اسکیم ہے ہماری، یہ ہمارے حوالے کر دیں اور اس کے بعد آپ کو معاوضہ دیں گے. لیکن معاوضہ کیسے دیں گے؟ جو ان کی مرضی ہوگی، جو بحریہ ٹاؤن کی مرضی ہوگی اسی کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا، اس سے زیادہ انہیں نہیں دیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی پراپرٹی اپنی، انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں سیل کرنا چاہتے، لیکن زبردستی دھمکایا گیا، ڈرایا گیا کہ جی یہ آپ اگر نہیں دیں گے تو ہم ویسے ہی قبضہ کر لیں گے، پھر آپ کو نہ پیسے ملیں گے اور نہ ہی آپ کو زمین ملے گی. اس ڈر کے مارے ان لوگوں نے کچھ نے بیچ دی، کچھ مزاحمت کر رہے ہیں، کچھ ابھی تک ریزسٹ کر رہے ہیں کہ وہ زمین نہیں دیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے جو ان کے ایم این اے ایم پی ایس ہیں سارے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، کیونکہ یہ ساری سندھی پاپولیشن ہے اور یہاں تو سندھی پاپولیشن کے لیے مجبوری ہے کہ وہ کسی اور کو ووٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی سیاسی جماعت اتنی اسٹرانگ ہے نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی سیاسی جماعت جو جس پر لوگ ٹرسٹ کریں پیپلز پارٹی کے علاوہ انہیں ووٹ دیں. وہاں وہ ہے نہیں، تو وہاں ان کی ایک منوپلی ہے اور مرضی ہے ان کی، لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کے کام کریں یا نہ کریں، لوگوں کی مدد کریں یا نہ کریں. ووٹ تو ان کو ویسے ملنے ہیں کیونکہ لوگ کسی دوسری جماعت کو نہیں دیں گے، ظاہر ایم کیو ایم کو نہیں دیں گے. یہاں ایم کیو ایم میں پی ٹی آئی آئی تھی تو اس سے تھوڑا بہت ووٹ ملا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی سچویشن تو ابھی بہت زیادہ خراب ہے.
ایک تو یہ تھا کہ لوگ وہاں کافی تکلیف میں بھی ہیں اور ان کے ایک اعتراضات جائز بھی ہیں، لیکن اسے کوئی نہیں سن رہا، نہ پیپلز پارٹی سن رہی ہے، نہ جو ادارے ہیں وہ سن رہے ہیں۔ اداروں سے مراد یہی ہے کہ جو اس زمینوں کے متعلق اتھارٹی رکھتے ہیں، جیسے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو گیا اور دوسرے ادارے ہو گئے، وہ بات نہیں سن رہے، کیونکہ سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ آف کورس ملک ریاض جس اسٹیج سے آئے ہیں اور جہاں پہنچے ہیں تو ان کی بہت بڑی پہنچ ہے، بہت بڑے تعلقات ہیں اس جگہ تک تعلقات ہیں جہاں سے لوگ پاکستان کے یا پاکستان کے جو ادارے ہیں انہیں کوئی انکار نہیں کر سکتے، اس طرح کی اپروچ ہے ان کی۔ دوسرا جو وہاں پہ ایشو تھا وہ تھا وائلڈ لائف کا۔ ظاہر اتنا بڑا ایریا جو ہے، بڑا جو فارسٹ تھا اسے کلیئر کیا گیا ہے، تو یہاں وائلڈ لائف بھی تھی۔ وائلڈ لائف جو اس ایکو سسٹم کو بیلنس رکھتی ہے، اور جب یہ اس پورے علاقے کو صاف کر دیا گیا تو وہ وائلڈ لائف اس ایریا سے دور چلی گئی۔ چنکارا جو ہے ہرن ہے، وہ آپ سنتے ہوں گے کھیرتھر ایریا کے اندر، وہ اس کا نیچرل ہیبیٹیٹ ہے، اس ایریا میں رہتا تھا، اس ایریا کو صاف کیا گیا ہے، وہاں سے وہ دور چلا گیا ہے۔ اب ہم چنکارا کو وہاں اس ایریا کے اندر نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ وہ پورے کا پورا فلیٹ بنا دیا گیا، خالی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور جانور تھے، پرندے تھے، ریپٹائلز تھی، یقیناً اس کا نیچرل ایک ہیبیٹیٹ تھا، اسے ڈیمیج کیا گیا ہے، ڈسٹرائے کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بالکل ہی اس کے ساتھ کھیرتھر نیشنل پارک ہے جو پروٹیکٹڈ ایریا ہے، وہاں اتنی ساری انٹرونشن ہو رہی ہے، اتنی ساری انسانی جو ہے مداخلت ہے اس ایریا کے اندر، تو یقیناً وہاں جو وائلڈ لائف ہے جو پروٹیکٹڈ ایریا کے اندر ہے وہ بھی بڑی متاثر ہوئی ہوگی۔ اور اس ایریا کے اندر لوگ جو ہے جس طرح یہاں مشینیں کام کر رہی ہیں، جس طرح اس ایریا کو خالی کرایا گیا ہے، تو وہاں سے جانور نکل کر کسی دوسرے ایریا میں چلے گئے ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری چیز تھی وہ وہاں کے لوگوں نے دکھائی کہ جو فلیٹ جو کلیئر کیا گیا ہے، فارسٹ کو ہٹایا گیا ہے، جہاں سے پورا جو ہے نا اب وہ کنسٹرکشن کے لیے میدان بنا ہوا ہے، وہاں پہ نیشنل کھیرتھر پارک کے بورڈ لگے ہوئے تھے۔ اور بورڈ جہاں لگے ہوئے تھے، آف کورس اس سے پہلے اس پورے ادارے نے، وائلڈ لائف نے سوچ سمجھ کر یہ بورڈ لگائے ہوں گے، اور وہاں بتایا گیا کہ یہ پروٹیکٹڈ ایریا ہے، یہاں ایک وائلڈ لائف کا نیچرل ہیبیٹیٹ ہے، اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے۔ اس بورڈ کو بھی وہاں سے ہٹایا گیا۔ وہاں جو ان کے کنسٹرکشن کمپنیز تھی، یعنی کہ ملک ریاض والوں کی کمپنی تھی، وہاں اس ایریا کو پورا ہٹا دیا گیا، خالی کر دیا گیا، وہ بورڈ ختم کر دیا گیا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہاں پہ نیشنل کھیرتھر پارک ہے جو پروٹیکٹڈ ایریا ہے، جو ڈکلیئرڈ ہے ریاست پاکستان کی جانب سے اور سندھ حکومت کی جانب سے۔ یہ وہاں کی صورتحال تھی۔ اب اس میں 2-3 لوگوں سے بات ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں صرف یہی کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ترقی کے مخالف ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ترقی کے مخالف نہیں ہیں، بحریہ ٹاؤن جو بنا ہے یقیناً ایک بہت بڑی کنسٹرکشن ہے، بہت بڑا ایریا اس کو دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کی کنسٹرکشن بھی بہت اعلیٰ ترین بہترین طریقے سے ہوئی ہے۔ وہ اس کے مخالف نہیں ہیں، وہ صرف مخالفت اس کی کر رہے ہیں کہ جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے وائلڈ لائف کا وہ ڈیمیج نہ کیا جائے، اور دوسرا ان کی جو زمینیں ہیں، ان کے جو گھر ہیں صدیوں پرانے، انہیں زبردستی قبضہ نہ کیا گیا۔ یہ ان کی ایک جائز بات تھی، لیکن کون سنے گا اس ملک میں ان کی بات؟ کوئی نہیں ہے۔ جس کے پاس حکومت ہے، جس کے پاس اختیار ہیں، جس کے پاس پار ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے، وہ سارے کے سارے ملک ریاض کے ساتھ ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کی بھی بات سنی جائے گی، اور جو لوگ وہاں ریئیکٹ کر رہے تھے وہ یقیناً میں آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا جس طرح کا وہ ریئیکٹ کر رہے تھے، لیکن یہ کبھی نہ کبھی ریئیکشن ہونا ہے لوگوں کا۔ جب آپ کا قانون ختم ہو جائے، جب کہ آپ کی عدالتیں ختم ہو جائیں، لوگوں کو انصاف ملنے کے لیے کوئی راستہ نہ ملے، تو وہاں ایسا ریئیکشن آتا ہے جو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اور یہ میں کل دیکھ کر آیا ہوں۔